اس آب کوثر کی طرف لے کے جاؤں جسے ذکر مولا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ تو بڑی احتیاط کرنے والی قوم ہیں۔ ہم نے کسی کے دسترخوان پہ کھا کے کبھی باتیں نہیں کی، ہم نے کھلا کے باتیں کی۔ بھئی ایک ایک جملے کو سمجھتے چلے جائیے گا، ہم نے کھا کے باتیں نہیں کی ہیں، ہم نے کھلا کے باتیں کی۔ ذوالشیرہ سے لے کے آج کی تاریخ کے دسترخوان امام حسن تک ہم کھلانے والوں میں ہیں، کھانے والوں میں نہیں ہیں۔ اب ساتھ رہیے گا، کسی عالم اہل سنت سے ان کے کسی ایک جوان نے سوال کیا کہ قبلہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اہل بیت کی فضیلت میں کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کا سورج اتنا بلند ہے کہ اس بلندی کو آج تک بلندی کے سفر پر ہی دیکھا گیا۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ دیکھیں سورج بھی سفر کرتا ہے تو بلندی سے پھر نیچے کی طرف آتا ہے۔ کوئی بھی سورج ہو وہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات دیکھو، دوست اس لیے پوری فضیلت نہیں بیان کرتے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، دشمن اس لیے فضیلت بیان نہیں کرتے کہ حسد ہے، دونوں وہ فضیلت بیان ہی نہیں کرتے جو اصل میں ہے۔ مگر اللہ نے کیا بلندی دی ہے کہ جب سے سورج بلند ہے زمانہ پست ہو گیا مگر سورج بلند رہا۔ درود پڑھے محمد ایک ایک جملہ۔ دوسرے کسی عالم سے سوال ہوا، انہی کے جوان نے کہا میں آپ کی زبان سے کچھ فضیلت اہل بیت اور فضیلت مولا سننا چاہتا ہوں۔ بھائی ان کے ہاں بھی علی شیر خدا کہا جاتا ہے، بھائی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے نا؟ چند جگہوں پر لفظ پاک وہ استعمال کرتے ہیں، اسی پہ اگر غور کر لیں کہ بھائی یہ لفظ دوسری جگہ کیوں نہیں ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوچھنے والے نے کہا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ اس نے کہا جی سوال کیجئے، میں ضرور جواب دوں گا۔ کہا اچھا یہ بتا عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی؟ اس نے کہا نماز۔ جگہوں میں سب سے بڑی جگہ کون سی؟ اس نے کہا مسجد۔ مسجد میں سب سے بڑی جگہ کون سی؟ اس نے کہا محراب۔ مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ اس نے کہا نماز۔ راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ اس نے کہا شب قدر۔ عبادتوں میں نماز اور نمازوں میں سب سے بڑی نماز؟ اس نے کہا صبح۔ کہا عبادتوں کے ارکان میں سب سے بڑا مقام؟ کہا سجدہ۔ کہا میں تجھے اس علی کی فضیلت اور کیسے بیان کروں جس کے لیے اللہ نے دنیا سے جانے کے راستے کو شہادت قرار دیا۔ اس نے رمضان کا مہینہ چنا، شب قدر کی رات چنی، مسجد میں محراب چنا، نماز میں سجدہ چنا۔